خامس کا میں نے ہاں 5 عذر یاد رکھنا ہے. 5 عذر 5 عذر کیا ہے؟ 5 ہاں وہ مطلق حمد کا تقاضا کرتے ہیں، نہ کہ اس بات کا کہ لکھا بھی. ہاں الخامس یعنی 5 عذر 5واں جواب یہ ہے ان الذی. ہاں کیا معنی ان الذی کا معنی ہے بے شک وہ ہے نا الذی وہ چیز اقتضاہ الخبر کیا ہاں جس کا خبر حدیثی تقاضا کرتی ہے وہ یہ ہے نہ کہ اس کو ہاں یعنی خبر میں کس کا ذکر ہے؟ حمد کا ذکر ہے، لکھنے کا ذکر نہیں ہے. یا ہے تو حمد کر سکتے ہیں یا ہاں اس کا ریوں میں ہے. آ جا اور ساتھی بھی آ گئے. کچھ ساتھی رہ تو نہیں رہے، سب آ گئے. دورہ حدیث میں ساتھی دورہ حدیث میں ٹھیک. کتابیں مل گئی ہیں ساتھیوں کو اچھا چلو اللہ تعالیٰ قبول فرمائے. اللہ تعالیٰ قبول فرمائے. الحمدللہ. اس کو پھر یوں میں اساتذہ کرام یوں ہی تفسیر کر دیتے ہیں. حدیث شریف میں آتا ہے کل ابتدا بتا میں ہے کل امر ذی بال لم یبدا بحمد اللہ فہو اغطا و ابتر او کما قال علیہ السلام کہ ہر وہ کام جو شان والا ہو، ذی بال ہو، شان والا ہو، اگر اس کو اللہ تعالیٰ کی حمد کے ساتھ شروع نہ کیا جائے تو وہ بے برکتہ ہوتا ہے. ہر وہ کام جو شان والا ہو اگر اس کو اللہ تعالیٰ کی حمد کے ساتھ شروع نہ کیا جائے تو وہ بے برکتہ ہوتا ہے. تو یہاں یہ لم یبدا یہ مشتق ہے ابتدا سے. لم یبدا یہ مشتق ہے ابتدا سے. اگر ابتدا 3 قسم پر ہے. ابتدا ایک ہے ابتدا بالارکان، اور ایک ابتدا باللسان، اور ایک ہے ابتدا بالجنان. لم یبدا یہ مشتق ہے ابتدا سے. ابتدا کتنی قسم پر ہے؟ 3 قسم پر ہے. ایک ہے ابتدا باللسان یعنی زبان سے ابتدا کرنا، زبان سے اللہ تعالیٰ کی حمد کو بیان کرنا. اور ایک ہے ابتدا بالجنان کہ دل میں ہے دل میں اللہ تعالیٰ کی حمد و ثنا بیان کرنا. دل میں یعنی دل میں اللہ تعالیٰ کی تعریف کو سوچنا. اللہ تعالیٰ دل میں ہے تصور کرنا، سوچنا. اور تیسرا کیا ہے؟ ہاں ایک ہے ابتدا بالجوارح. یہ ابتدا بالارکان، ارکان ہے نا، ارکان کے ذریعے اعضاء وغیرہ کے ذریعے ابتدا کا نہیں لکھنا ہے مراد. کہتے ہیں تو مصنف نے یہاں پر اگرچہ ابتدا بالارکان تو نہیں کی ہے، ہاتھوں کے ساتھ ہم کو لکھا تو نہیں ہے، لیکن ابتدا بالجنان یا ابتدا باللسان ضرور کر لی ہوگی، کیونکہ مصنف مومن آدمی ہے. اور حدیث میں آتا ہے ظن المومنین خیرا، مومن کے متعلق اچھا گمان رکھیں. لہذا اچھا گمان اسی صورت میں ہو سکتا ہے کہ امام بخاری رحمۃ اللہ علیہ نے اپنی زبان سے اللہ تعالیٰ کی حمد کر لی ہوگی یا دل میں تصور کر لیا ہوگا. الحمدللہ ہے. ہاں تو بہرحال تفصیل میں ہمارے نیک اساتذہ کرام استوا کو یوں ہی بیان کر دیتے ہیں. آج ہی بات ہے نا، اسی کو یہاں پر فرمایا کہ یہاں پر کہ حدیث شریف کس کا تقاضا کرے؟ حدیث میں حمد کا ذکر ہے نہ کہ لکھنے کا ذکر ہے. تو حمد ہے مصنف نے کر لی ہوگی، زبان سے کر لی ہوگی یا دل میں اس کا تصور کر لیا ہوگا. دل میں اللہ تعالیٰ کی حمد و ثنا کے جو کلمات ہیں ان کو دل میں سوچ لیا ہوگا. الحمدللہ.
بھائی بات ذہن میں آ گئے. اور ایک والاحسن سے کیا معنی؟ ایک احسن جواب کیا مطلب؟ خود ذرا بیان کریں ذرا. سب سے بہترین جواب پہلے مجھے یہ بتلائیں متبیزین کیسے کہتے ہیں؟ متبیزین ہاں ہاں صاف شدہ تحریر، صاف کر کر لکھنا. اس سے پہلے مقصد کیا ہوگا صاف شدہ لکھنا؟ اس سے پہلے جو تحریر ہوتی ہے نا یہ تو ہاں ہاں مسودہ ہے. پہلے ایک مسودہ تیار کر لیا ہے، لکھ لیا، پھر اس کو صاف کر کے لکھ لیا. الحمدللہ دوبارہ ہے. اللہ تعالیٰ اپنی مہربانی فرمائے ہے. تو جو پہلے مسودہ ہوتا ہے اس میں کچھ چیزیں کچھ آگے پیچھے بھی ہوتی ہیں، کچھ تھوڑی بہت ہیں، اور جب اس کو صاف کر کر لکھتے ہیں تو پھر اس کو صاف کر کے لکھنے والوں کو متبیزین کہتے ہیں. ہاں وہاں لغت میں لکھا ہوا تھا. لغت میں کس کا معنی دیکھا آپ نے؟ لغت میں مسودہ کا معنی صاف شدہ تحریر نہ ہو. ہاں پہلی تحریر جو صاف شدہ نہ ہو، اور جو صاف شدہ تحریر ہو ہاں اس کے ساتھ. ماشاء اللہ سب الحمدللہ کر لیا اللہ کی رحمت سے. اب یہاں پر اب مجھے ذرا اس کا تھوڑا سا انشاءاللہ ضرور کچھ نہ کچھ ذہن میں آ گیا ہے. کیا مطلب ہے؟ احسن کہتے ہیں ایک اچھا جواب ہے. ایک یہ بھی ہے کون سا؟ یہ ہے کہ مصنف علی الرحمن نے اس کو مسودہ میں مسودہ میں ذکر کیا تھا. جو پہلی جو پہلی تحریر تھی ابتدائی ہے تحریر، اس میں اس کو ذکر کیا تھا. لیکن بعد میں متبیزین سے سہو ہو گئے ہیں، رہ گئے ہیں نا، لکھنے میں رہ گیا. ایسے ہی ہے نا. اور ساقط ہو گیا، رہ گیا. متبیزین بعض متبیزین کی قلم سے. فاستمر علی ذلک. لیکن ہاں پھر اسی پر کیا ہے تسلسل چلا رہا. الحمدللہ اللہ تعالیٰ اپنی بہرحال جواب ہے. الحمدللہ اللہ تعالیٰ قبول فرمائے، اللہ اپنی بارگاہ میں قبول فرمائے. الحمدللہ. تو یہ جوابات الحمدللہ میں نے کہنے حاشیے میں امید ہے انشاءاللہ کچھ نہ کچھ ضرور بات پلے پڑی ہوگی آپ کے. الحمدللہ ہے. اچھا مجھے اس حدیث کا شان ورود بیان کرو. انما الاعمال بالنیات جو حاشیے میں لکھا بتلاؤ. آگے دیکھا نا مطالعہ ہے. ہاں کیا جزا سب ساتھی کچھ نہ کچھ بات ضرور پلے پڑی ہوگی. اچھا کیا نام دیکھو ہے جزا عن ابن مسعود. یہ عن ابن مسعود کس کے ساتھ متعلق ہوگا؟ مشکاۃ شریف میں ہے نا. مشکاۃ شریف میں ان عمر بن الخطاب رضی اللہ عنہ. یہ ان کس کے ساتھ متعلق ہے؟ مشکاۃ شریف کی ہے ہر حدیث شریف کے شروع میں آتا ہے نا ان عمر بن الخطاب رضی اللہ عنہ. تو یہ کس کے ساتھ متعلق ہے؟ ان ہاں جزاک اللہ. کس کے ساتھ؟ رویت دھیان سے. ہاں کوئی ساتھی بتلائے. جزاک اللہ. یہ ان عمر بن الخطاب رضی اللہ عنہ قال النبی صلی اللہ علیہ وسلم. جزاک اللہ. دیکھو یہ رویہ کے ساتھ متعلق ہے یا مروی کے ساتھ؟ رویہ ہے، رویہ فعل ماضی مجہول کے ساتھ متعلق ہے، یا مروی اسم مفعول؟ کیونکہ مجہول اور اسم مفعول تقریباً ان کا معنی ایک ہی ہوتا ہے نا.
تو مرویون ہے رویہ یا مرویون کے ساتھ متعلق ہے رویہ کیا معنی کیا ہوگا؟ حضرت ابن مسعود رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے مروی ہے، لفظی ترجمہ کریں گے تو حضرت ابن مسعود رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت کی گئی ہے، یہ حدیث آنے والی حدیث روایت کی گئی ہے۔ آ جائے گا ترجمہ کہ مشکوٰۃ شریف میں جو عن کا لفظ آتا ہے اسی کے شروع میں یہ کس کے ساتھ متعلق ہے؟ رویہ یا مروی ان کے ساتھ متعلق ہے، رویہ یا مروی ان کے ساتھ متعلق ہے۔ اللہ تعالیٰ اپنی مہربانی فرمائے، اللہ تعالیٰ اپنی مہربانی فرمائے۔ چلو الحمدللہ بیٹھ گئے تو کر لیں ذہن میں۔ ہاں اب خود بیان کرو، دیکھو میں ٹوٹا پھوٹا جو کچھ کہوں گا لیکن میں کہتا آپ بھی اپنی جڑ پکڑو، اپنے پیروں پر کھڑے ہو جانا۔ کب تک؟ اور ساتھی بولے، پچھلے ساتھی بولے نا، جزاک اللہ، کچھ نہ کچھ ضرور ساتھی سب بولے ہیں۔ عن ابن مسعود رضی اللہ تعالیٰ قال فینا، اچھا اس کا معنی کرے اپنے او بھائی، ہمارے اینک والے بھائی، او بھائی اینک والے بھائی، اینک نمبر 2، چلو ہاں بتلاؤ ذرا، چلو تیسرے نمبر پر میں خود بھی ہوں اینک والا بھائی، لیکن چلو ہاں بتلاؤ ذرا، ہاں ہم میں آگے ہاں آئے کیا ہے؟ خطبہ، دیکھو اور زور لگا، رات کو مطالعہ کیا کہ نہیں کیا؟ مجھے بتلاؤ پہلے، پیچھے تک کیا تھا، اچھا چلو پھر تو بھائی رہا، چلو پیچھے کہاں تک کیا تھا؟ ہاں 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 چلو ٹھیک۔ اور ساتھیوں نے کیا ہے مطالعہ؟ اور ساتھیوں نے کیا ہے کہ نہیں کیا؟ آگے دیکھا ہے؟ ہاں ہاں چلو ٹھیک ہے، کوشش کریں، چلو کچھ ہے، چلو اچھا کچھ نہ کچھ تو بعد روح پلے پڑ گیا ہے ہم میں کوئی آدمی، اتنا تو چلو دیکھ لیا ہے مطالعہ میں نے کیا، مطالعہ جہاں زور لگے اصل مطالعہ اسی کا ہی ہوتا ہے لینا ہے۔ ہاں کچھ جگہ تھوڑی سی رہ رہی تھی، چلو وہ بھی میں کرتا ہوں، چلو کہہ لیا۔ خطبہ امراتن، خطبہ نہ خطبہ امراتن، ہاں دیکھو یہ زبر زیر کے بدلنے سے کتنا فرق پڑ گیا ہے معنی میں۔ اب خطبہ امراتن پڑھ سکتے ہیں اسے؟ کیوں؟ ہاں نہیں، اور مجھے ہاں خطبہ مذکر کا صیغہ ہے، تو مذکر کا صیغہ یہ بتلا رہا ہے کہ اس کا فاعل بھی آپ مذکر ہوگا جا کر، تو امراتن فاعل بن سکتا ہے۔ ہاں تو کیا بنے گا پھر وہ؟ تو فاعل کون ہے اس کا؟ ہاں رجل نہیں کہہ سکتے، رجل مقدم نہیں کہہ سکتے، اگر یعنی کہ بھائی فاعل جو ہوتا ہے فعل سے مقدم نہیں ہو سکتا، فاعل مفعول تو مقدم ہو سکتا ہے، فاعل نہیں ہو سکتا مقدم، یا کرنا ہے آج نا، ہاں بلکہ ہاں اس لیے اس کا فاعل کون ہے اندر؟ ہوا ضمیر، ہوا ضمیر جو کس کی طرف لوٹ رہی ہے، تو بھائی کوئی بات پلے پڑی ہے۔ اب یہ چیزیں ہیں، یہ جڑ والی چیزیں ہیں، طلباء ہیں میرے کروں ان کی بڑا کھپنا پڑتا ہے، یا کہ اساتذہ بھی کھپیں، طلباء بھی کھپیں، کر رہے نیک اساتذہ سب بیچارے کوشش میں لگے رہتے ہیں، اللہ کرے میں بھی تھوڑا بہت آخری حصے میں اتنا ہوتا حصہ ڈالتا ہوں۔ اب یہ میرے ذمہ یہ کوئی حاشیہ کوئی عام طور پر اس کا سننے کا کوئی معمول نہیں ہوتا ان درجوں میں آ کر رہا ہے، لیکن پھر بھی کوشش کرتا ہوں کچھ نہ کچھ توجہ آپ بھی ہو جائے، پرانی چیزیں ہیں نا سامنے آ جائے نا۔ اللہ تعالیٰ اپنی مہربانی فرمائے، اللہ تعالیٰ اپنی مہربانی فرمائے۔ اب یہ اپنے آپ نے خود حل کر لیا، یہ ساری زندگی آپ کے ساتھ رہے گا، تھوڑا سا آپ مطالعہ کریں گے سمجھ جائیں گے سر۔ تو کیا پڑھنا ہے؟ خطبہ امراتن پڑھنا ہے، امراتن ہے، ہاں زور کان فینا رجل خطبہ، ہاں خطبہ، لیکن یہ حمزہ وصلی گر جائے، کیسے پڑھے؟ خطبہ امراتن ہے، فینا رجل خطبہ، ویسے امراتن پڑھ لیتے لیکن اصل یہ ہے کہ ملا کر پڑھیں خطبہ امراتن، بعض دفعہ کو تلفظ ذرا کچھ بھاری سے لگتا ہے تو ملانے میں پھر چلو الگ پڑھ لے، ورنہ اصل یہی ہے خطبہ امراتن ہے۔ ہاں یقال لہا،
اب معنی کیا کریں گے؟ خطبہ کا معنی کیا ہوتا ہے؟ ہاں پیغام دیا ہے، ایک آدمی نے پیغام دیا، امراتن کس کو؟ کسی اوروں کو پیغام دیا، کس کا پیغام دیا؟ ہاں یقال لہا ام قیس، کیا معنی؟ ہاں اس کو کہا جاتا ہے ام قیس، یا ام قیس اس کو کہا جاتا ہے نا، کہ اس عورت کا نام کیا تھا؟ ام قیس، یہ کنیت ہے ام قیس ہے۔ ہاں آج وہاں جامع شریف میں کر رہا تھا، نام اس ہے، نام کتنی قسم پر ہے؟ نام کتنی قسم پر ہے؟ 5 قسم پر ہے نام، علامات النحوی ہے یہاں پر۔ ہاں ان کا کتنی قسم پر ہے؟ 5 قسم پر، کون کون سے؟ جزاک اللہ۔ پانی تو نہیں ہے؟ پانی ہے؟ اچھا چلو رکھو، ٹھیک ہے، جزاک اللہ۔ بات یہ لکھا نا، میں جلدی آیا، آپ کا تلاش کرنے میں کچھ وقت لگے گا میرا خیال۔ یہ نحو کا جو حصہ لکھا ہے نا آخر میں، شروع میں ہے، ہاں یہ رہا نحو کا حصہ، مضمرات، اسماء اشارات، یہاں پر اسماء افعال، اسماء ظروف، اسماء کنایا، ہاں یہ رہا کہ اعلام یعنی نام 5 قسم پر ہیں، اعلام 5 قسم پر ہیں۔ نمبر 1 اس میں محض، لقب، کنیت، تخلص، خطاب۔ اس میں محض کسے کہتے ہیں؟ پیدائش کے وقت والدین نے جو نام رکھا ہو اس کو اس میں محض کہتے ہیں، جیسے طلحہ، نعمان، بلال۔ لقب وہ نام جو کسی اچھے یا برے وصف کو بیان کرے، جیسے اچھا لقب، جیسے اسد اللہ، سیف اللہ، ہاں ابھی اچھے القاب ہیں نا، اللہ تعالیٰ کے شعر، سیف اللہ ہیں، اچھے القاب۔ اسی طرح برا لقب بھی ہوتا ہے، برے لقب مثلا، برے لقب کی مثال کیا ہے؟ ہاں کیا؟ مرزا کانا، ہاں یہ ابھی ہے، یہ کانا برا نام ہے نا، کر اللہ تعالیٰ اپنی مہربانی فرمائے، اللہ تعالیٰ اپنی مہربانی فرمائے، اللہ تعالیٰ اپنی بارگاہ میں جزاک اللہ۔ کنیت کسے کہتے ہیں؟ کنیت ہے اللہ تعالیٰ بعض دفعہ طلباء بھی کوئی خوش طبی میں نام رکھ دیتے ہیں، رکھنا نہیں چاہیے لیکن رکھ دیتے ہیں۔ ہمارے ساتھ مدرسے میں طالب علم پڑھتے تھے، ذرا طبیعت کے تیز تھے یا کرنا، تو ان کا نام رکھ دیا صوفی تیز، صوفی تیز۔ وہ خود ہی بتلا رہے، ایک دفعہ میں کوئی چوکی قریب سے گزر رہا تو کچھ چلنے میں بھی ذرا تیز تھے، چلتے تھے۔ پولیس والے آپس میں کہنے اے صوفی تو بڑا تیز ہے، صوفی بڑا تیز ہے۔ تو خود کہنے لگے، میں ان سے پوچھنے لگا، ایک دفعہ میرا خیال ہے میں ان سے پوچھوں گا، تو انہوں کو نہیں دسے سے کہ میرا نام صوفی تیز ہے۔ اللہ تعالیٰ کرم فرمائے۔ اچھا چلو بھائی، کنیت کسے کہتے ہیں؟ وہ نام جس کے شروع میں 10 لفظوں میں سے کوئی لفظ ہو، جیسے کہ ام، اخ، اخت، ابن، بنت، خال، خالہ، اماں، یا رقم۔ جیسے حضرت امام صاحب کی کنیت کیا ہے؟ حضرت امام صاحب رحمۃ اللہ علیہ کی کنیت کیا ہے؟ ابو حنیفہ۔ اچھا یہ ابو حنیفہ کیوں کہتے ہیں حضرت امام صاحب کو؟ جزاک اللہ۔ ہاں جزاک اللہ میرے اللہ۔ بتلاؤ بھائی، آپ پی لو بھائی پانی، سب کو دعوت ہے۔ چلو بھائی، مجھے اتنا کہنے سے دیکھو دعوت دینے کا ثواب مل گیا اور آپ کو ایثار کا ثواب مل گیا، ترجیح دینے کا۔ چلو اللہ تعالیٰ قبول فرمائے، الحمدللہ۔ بسم اللہ۔ ہاں کہاں بتلاؤ؟ ابو حنیفہ کیوں کہتے ہیں؟ ساتھی بولے بھائی۔ اور بتلاؤ۔
الحمدللہ. اچھا ہاں بتلاؤ ذرا. ہاں جی بولے. ابو حنیفہ کیوں کہتے ہیں ابو حنیفہ؟ اللہ تعالیٰ اپنی مہربانی فرمائے. اللہ تعالیٰ اپنی مہربانی فرمائے. ہاں بولو بھائی جناب. کر لیں گے. ہاں ابو حنیفہ کیوں کہ بہرحال ایک واقعہ مشہور ہے لیکن وہ ٹھیک نہیں ہے. اگر ہاں یہاں کسی کے پاس امام اہل سنت شیخ الحدیث مولانا محمد سرفراز خان صاحب سعود صاحب رحمۃ اللہ علیہ کتاب ہے الکلام المفید فی اثبات التقلید یا مقام ابو حنیفہ. مقام ابو حنیفہ یہ کتاب یہاں ہے مدرسے میں نہیں ہے. اچھا چلو ٹھیک. اللہ تعالیٰ اپنی مہربانی فرمائے. اللہ ہاں ہاں بھائی بتلاؤ بھائی ابو حنیفہ کیوں کہتے ہیں نا. چلو ٹھیک کوئی بات نہیں بھائی. اللہ تعالیٰ اپنی مہربانی فرمائے. اللہ تعالیٰ اپنی مہربانی فرمائے. ابو حنیفہ دیکھو ایک واقعہ مشہور ہے. حضرت امام ابو حنیفہ رحمۃ اللہ علیہ سے کسی عورت نے سوال کیا. حضرت امام ابو حنیفہ رحمۃ اللہ علیہ سے کسی عورت نے سوال کیا. جزاک اللہ. خیریت سے ہے. پانی دم کروانا ہے ہمارے. ہاں ہاں اس کو نا اچانک سوئے نا 1.5 سال ہو گئے. آپ کو ٹیڑھی ہو جاتے ہیں سوئے آوازیں عجیب سی نکالتا ہے. ہاں ہاں تو کسی نے آپ کٹوں سے بھی حاجی تاج صاحب انہوں نے بھی آپ کا. اچھا اللہ کرم کرے گا انشاءاللہ. چلو میں اللہ خیر کرے گا انشاءاللہ. اللہ پاک کی ذات ہے. دم کر دیتا ہوں آ جاؤ انشاءاللہ. اگر سبق میں کچھ تاخیر ہو جائے گی چلو آپ ذرا ہم بڑے پریشان ہیں. اللہ خیر کرے گا. اللہ کرم کرے گا انشاءاللہ. اللہ پاک مہربانی کرے گا انشاءاللہ. اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم. پریشانی تو اللہ اپنے قریب کرنے کے ہی لاتے ہیں. رب کا در نہیں چھوڑنا اور جھولی پھیلائے رکھنی ہے اللہ پاک کی بارگاہ میں انشاءاللہ. یہ بچے ہیں ان کے لیے دعائیں خیر کرتے رہیں گے انشاءاللہ. ہاں اللہ کرم کرے گا انشاءاللہ. اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم الحمدللہ. اللہ تعالیٰ شفا نصیب فرمائے. بیٹے کو اللہ صحت تندرستی سے نوازے ہیں. اللہ کرم فرمائے گا انشاءاللہ. اللہ تعالیٰ اپنی مہربانی سے. سال پہلے ہوا تھا پھر 10 مہینے بعد اس کا ٹیسٹ ہے کچھ نہیں. اللہ خیر کسی نے بتایا اس کے اندر اللہ مہربانی کرے گا انشاءاللہ. اللہ مہربانی کرے گا انشاءاللہ. اللہ پاک سے دعا ہے بس انشاءاللہ. آپ پانی پلاتے رہیں انشاءاللہ. میں دعا کرتا رہوں گا انشاءاللہ جب بھی آسانی ہو انشاءاللہ. اور پانی ملا لینا اس میں ہے. جزاک اللہ. الحمدللہ جزاک اللہ. ٹھیک اب اجازت ہے میں کہ آپ کو انتظار نہ کرنا پڑے. اللہ ہے. اللہ تعالیٰ خوش رکھے. اللہ پاک بیٹے کو اللہ صحت تندرستی سے نوازے. اللہ قبول فرمائے. جزاک اللہ. بہت اچھا میری ہے. اللہ تعالیٰ خوش رکھے. اللہ قبول فرمائے. اللہ پاک جزاک اللہ. آ جائے بھائی مولانا عثمان. ٹھیک ہے اب اجازت ہے آپ رات کو ہے انشاءاللہ. وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. اللہ خوش رکھے ہمارے بزرگوں کو. جزاک اللہ. اللہ کرم فرمائے گا انشاءاللہ. اللہ
بات بڑی گئی ذرا. کہاں سے ہے؟ ابو حنیفہ کیوں کہتے ہیں ابو حنیفہ؟ جزاک اللہ. ابو حنیفہ کیوں؟ چلے گا ساتھ اندر عمر صاحب اندر. اللہ تعالیٰ اپنی مہربانی فرمائے. ابو حنیفہ کیوں کہتے ہیں ابو حنیفہ؟ یا کرنا ہے ابو حنیفہ کیوں کہتے ہیں؟ بولو بھائی مولانا عثمان صاحب ذہن میں تو خیر ہوگا. ایک واقعہ مشہور ہے نا ابو حنیفہ کیوں کہتے ہیں. ایک واقعہ یہ مشہور ہے کہ ایک عورت نے حضرت امام ابو حنیفہ رحمۃ اللہ علیہ سے سوال کیا. یہ اب مستورات میں جا رہی ہے بات. اچھا ٹھیک. امام ابو حنیفہ ایک واقعہ مشہور ہے کہ امام ابو حنیفہ رحمۃ اللہ علیہ سے ایک عورت نے سوال کیا کہ ایک مرد 4 عورتوں کے ساتھ نکاح کر سکتا ہے، شادی کر سکتا ہے، تو ایک عورت 4 مردوں کے ساتھ نکاح کیوں نہیں کر سکتی؟ تو حضرت امام صاحب رحمۃ اللہ علیہ کو اس سوال کا جواب حضرت امام صاحب کو نہیں آیا. تو حضرت امام صاحب کی بیٹی تھی حنیفہ. اس نے کہا میں اس سوال کا جواب دیتی ہوں، لیکن اس شرط پر کہ آپ میرے نام کے ساتھ اپنی کنیت رکھیں. میرے نام کے ساتھ اپنا نام رکھیں، اپنی کنیت رکھیں. امام صاحب نے کہا ٹھیک ہے. تو پھر امام صاحب کی بیٹی نے جواب دیا کہ 4 عورتوں کو بلایا. 4 عورتوں کو بلایا. تو وہ 4 عورتیں آئیں اور ان 4 کو کہا آپ اس برتن میں اپنا دودھ ڈالیں. اس اپنے برتن میں ہے اپنا دودھ ڈالیں. یعنی بچوں والی عورتیں ہوں گی، بچے والی عورتیں. انہیں کو ان 4 نے اپنا دودھ ڈالا. پھر اس نے کہا ان 4 عورتوں کا اب اپنے دودھ کو الگ کرو. الگ تو نہیں کر سکتی، پر میں بس یہی اس سوال کا جواب ہے. یہی اس سوال کا جواب ہے. یعنی جب فرمایا کہ جب ایک عورت کے رحم میں 4 مردوں کا پانی ہوگا آگے، پھر بچے کا نسب کس سے ثابت ہوگا ہے؟ تو پھر تو بچے کے نسب میں خط واقع ہو جائے گا. اس لیے ایک مرد تو 4 عورتوں کے ساتھ نکاح کر سکتا ہے، لیکن 4 عورتیں ایک مرد کے ساتھ نکاح نہیں کر سکتی آگے، ورنہ پھر بچے کا نسب کس سے ثابت ہو گیا. اللہ تعالیٰ اپنی مہربانی فرمائے. اللہ تعالیٰ اپنی مہربانی فرمائے. اللہ پاک ہدایت ہے. اللہ تعالیٰ جاہلیے کے زمانے کے کئی نکاح تھے نا، ان میں اس کو عجیب ایک عورت سے کئی مرد نکاح کر لیتے تھے. پھر اس کے بعد جب بچے کی پیدائش ہوتی ہے، جو یہ قیافہ شناس ہے نا، جو علامات سے پہچانتے، پھر اس کو بلاتے اور پھر وہ بچے کا وہ قیافہ لگاتا ہو. پھر جس کے ساتھ اس کا وہ اس کی کوئی نشانی ملتی ہے تو پھر اس کی طرف اس کے حوالے کر دیتے بچے. یہ پہلے جاہلیے کے زمانے کا نکاح ایسے نا، وہ تو جاہلیے کا دور تھا بالکل ہی. ہر چیز آگے نا، وہ تو حد سے گزری ہوئی آگے نا.
ابو داؤد شریف میں باقاعدہ آتا ہے جاہلیہ کے نکاحوں کا تذکرہ آتا ہے بھائی مولانا کاش صاحب. تو لیکن یہ واقعہ مشہور ہے میں نے کیا نا، لیکن یہ واقعہ ٹھیک نہیں ہے. کیوں کہ حنیفہ نام کی حضرت امام صاحب رحمۃ اللہ علیہ کی کوئی بیٹی نہیں تھی آگنا ہے. ہاں تو یہ جو ہے یہ ٹھیک ہے، واقعہ اس کی تردید کی ہے آگنا ہے. بھائی مولانا کاشی صاحب کہیں تردید پڑھی ہے آپ نے اس واقعے کی؟ کہاں پر؟ ہاں مطلب ہاں کیا فرمایا حضرت نے؟ ہاں یہی ہے. امام اہل سنت شیخ ولیحت مولانا محمد صفیہ خاصہ صاحب رحمۃ اللہ علیہ سے بھی سنا. میں کہیں یہ واقعہ ٹھیک نہیں ہے کیونکہ حنیفہ نام کی ہر کی کوئی بیٹی نہیں تھی. تو پھر یہ ابو حنیفہ کیوں کہتے ہیں ابو حنیفہ؟ ایک یہ ہے کہ یہ کنیت یا رکھنا حضرت امام صاحب رحمۃ اللہ علیہ کے آگے شغل کی طرف نسبت کر کے رکھی گئی ہے. حضرت امام صاحب رحمۃ اللہ علیہ کے شغل کی طرف منسوب ہے. حنیف کا معنی کیا؟ حنیف کا معنی ہے دوات والا، دوات والا. تو حضرت امام صاحب رحمۃ اللہ علیہ کا کام فقہ کی تدوین کا تھا، قلم دوات کا تھا، تو اس کی طرف نسبت کر کے یہ کنیت رکھی گئی. حنیفہ کا معنی دوات والے، قلم یعنی قلم دوات والے، یعنی فقہ کی تدوین کرنے والے، لکھنے والے الحمدللہ ہیں. آدھی بات ہے میں کہ حضرت امام صاحب رحمۃ اللہ علیہ کے شغل کی طرف نسبت کر کے یہ کنیت رکھی گئی. ایک یہ ہے کہ یہ ابو کا لفظ ہے نا، ابو کا لفظ یہ مہارت کے لیے بھی استعمال ہوتا ہے. ابو کا لفظ مہارت کے لیے بھی استعمال ہوتا ہے، مہارت کے لیے. جیسے ابو الحرب، ابو الحرب کا معنی کیا ہے؟ جنگوں میں ماہر ہے، جنگوں کا باپ، یعنی جنگوں میں ماہر یا رکھنا ہے. ہمارے بزرگوں سے حضرت مولانا منیر احمد صاحب منور دامت برکاتہ تشریف لائے ہوئے ہیں، حضرت کے سامنے ہے کچھ یہی ذکر خیر چل رہا تھا. فرمانے لگے اب کا لفظ یہ مہارت کے لیے بھی استعمال ہوتا ہے. جیسے ہمارے محاورے میں کہتے ہیں جیسے یہاں ابو الحرب کا معنی کیا ہے؟ جنگوں کا باپ یعنی جنگوں کا ماہر یا کرنا. جیسے ہمارے محاورے میں کہتے ہیں اے عمدہ بھی پہ ہوئے، اے عمدہ بھی پہ ہوئے، یہ اس کا ہی باپ نکلا ہے. اے عمدہ بھی پہ ہوئے، یہ مہارت کے لیے ہے. ہاں یہ اس کا ہی باپ نکلا ہے. تو یہی ہے کہ ابو کا لفظ یہاں پر یہ مہارت کے لیے استعمال ہوا ہے. تو مطلب یہ ہے کہ ابو حنیفہ کا معنی ملت حنفیہ کے مسائل کے حل کرنے میں ماہر یا کرنا ہے. ملت حنفیہ کے باپ، میں نے اپنے حضرت سے پوچھا، فرمایا ملت حنفیہ کے باپ یعنی ملت حنفیہ کے بڑے، یعنی ملت حنفیہ کے مسائل کے حل کرنے میں ماہر ہے. الحمدللہ بس یہ ہے، یہ سب تعبیریں ہیں الحمدللہ ہے. آ جائیے. ہاں ابھی ضرورت پڑتی ہے بھائی، ہمارے اتنی جلدی فارغ ہو کے نہیں بیٹھ جائے گا. ہاں ہمارے بہنے کا ساتھ ہیں بیچارے، جیسے ان کو موقع ملتا ہے بیچارے محبت سے بیٹھ جاتے ہیں. اگر الحمدللہ میں بھی ادنا سے طالب علم ہوں، اللہ تعالیٰ قبول فرمائے. تو ہے اللہ یہ ہے حاجی بات یہ ہے کہ ایک ہی تو یہ بھی ہے کہ ابو کا لفظ یہ ذو کے معنی میں بھی استعمال ہوا ہے. یہاں ابو یہ ذو کے معنی میں، ابو حنیفہ کا معنی ملت حنفیہ والے، یعنی وہی مطلب یہ ہے ملت حنفیہ والے. اللہ تعالیٰ حنیف کا معنی کیا؟ حنیف کا معنی یکسو ہونے والے. اور امام اہل سنت شیخ الحدیث مولانا صفیہ خاصہ صاحب رحمۃ اللہ علیہ ما کان ابراہیم یہودی ولا نصرانی ولکن کان حنیفا مسلما. حنیف کا معنی کیا کہ ہر طرف سے ہٹ کر ایک طرف ہونے والے، ہر طرف سے ہٹ کر ایک طرف ہونے والے. یعنی ہاں اللہ تمام آگے تمام غلط ہے، تمام راہوں سے ہٹ کر یعنی دین حق کی طرف مائل ہونے والے، سیدھے راستے کی طرف مائل ہونے والے اور چلنے والے. الحمدللہ تو حنیف کا معنی یکسو ہونے والے ہیں نا. ہاں تو ملت ذہن میں آ جائے بات ہے. ہاں یہ سارے ہمارے یہ سب چیزیں ہیں. تو بات یہاں سے چلی ام قیس یہ کنیت ہے، کنیت ہے. تو کنیت کسے کہتے ہیں؟ یہ میں نے کہا یہاں علامات میں کہ کسی نام کے شروع میں ان 10 لفظوں میں سے کوئی ایک لفظ آ جائے اس کو کنیت کہتے ہیں. تو یہاں پر کا لفظ آیا ہے. اب ذرا مجھے اب معنی کریں، لفظی خود کریں ترجمہ. اللہ تعالیٰ اپنی مہربانی فرمایا ہے. کیا معنی ہے آپ کے؟ کیا نکالیں گے؟
کہا جائے. ابن مسعود رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی روایت فرماتے ہیں کہ ہم میں ایک آدمی تھا، اس نے اپنی بیوی کو نکاح کا، اس نے ایک عورت کو نکاح کا پیغام بھیجا، اس عورت کو ابن قیس کہا جاتا ہے. آگے چلے. اب آپ معنی کریں ابت کا معنی کیا؟ فابت، جزاک اللہ. اس نے کیا کیا؟ اس نے انکار کر دیا. اس نے انکار کیا کہ اور کیا؟ اس نے نکاح کیا، انکار کیا اس کے ساتھ نکاح کرنے سے، حتی یہاجر فیہا، یہاں تک کہ مدینہ منورہ میں آ جائے. تو فتزوجہا، اور پھر اس سے نکاح کر لے، یعنی فتزوجہا، پھر اس سے کیا کر لے، کہ یہاں تک وہ ہجرت کر کے یہاں آ جائے. تو فہاجر، پھر کیا کی انہوں نے؟ ہجرت کی. اور کہتے ہیں اب یہ دیکھو، حضور نبی فتح مکہ سے پہلے مکہ مکرمہ سے ہجرت کرنا فرض تھا. مکہ مکرمہ میں ہجرت کرنا فرض تھا کہ جب حضور صلی اللہ علیہ وسلم اپنے گھر سے ہجرت کر کے مدینہ منورہ روانہ ہو گئے، پھر کسی اور کے لیے کیا مجال تھی کہ وہ اپنے گھر کے اندر رہ جاتا. تو مدینہ منورہ سے ہجرت کرنی فرض تھی. تو صحابہ کرام ہجرت کر کے تشریف لے جا رہے ہیں. تو بہرحال اسی دوران انہوں نے اسی دوران ایک صحابی تھے، انہوں نے مدینہ منورہ ایک عورت کو پیغام بھیجا نکاح کا. تو اس نے کہا کہ میں نکاح اس شرط پر کروں گی کہ آپ ہجرت کر کے مدینہ منورہ آ جائیں. لہذا اب ہجرت تو کرنی تھی، لیکن ساتھ ساتھ یہ نیت بھی کر لی، نکاح کی بھی نیت کر لیا. اب ہجرت، تو بہرحال اب یہ بھی ہجرت کر کے جا رہے ہیں. اور صحابہ کرام تو خالص اللہ ان کے رسول کے لیے ہجرت کر کے نکلی جا رہے ہیں. ان کی ذرا نیت مخلوط ہو گئی. اللہ تعالیٰ یعنی خلاف اولا جا رہا ہم نے، یعنی اگرچہ اس قسم کی نیت صحابہ کرام کی شان سے بعید ہے، لیکن خلاف اولا ہے. یعنی مخلوط نیت کرنا خلاف اولا جا کر اور مسیح کا ہے. پھر مخلوط نیت کر لی. اس موقع پر پھر صحابہ کرام یا میں بھی ایک بات معروف ہو گئی کہ یہ مہاجر میں ام قیس ہیں، ام قیس کی طرف کے جا رہے ہیں. تو اس موقع پر آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ نیت والی حدیث ارشاد فرمائی. اب بظاہر میں نے کہا ایک صحابی ہیں، ان کا ایک خلاف اولا ہے، ایک یعنی خلاف اولا نیت تھی، خلاف اولا عمل تھا کہ نا. لیکن میں اللہ تعالیٰ توفیق سے کر دوں، بڑوں کی جو بھول ہوتی ہے، بڑی ہستیوں کی بھول ہوتی ہے، اس میں ہی پتہ نہیں کتنے اللہ تعالیٰ کی رحمت کے سمندر چھپے ہوتے ہیں. ایک صحابی سے خلاف اولا ایک نیت کا صدور ہوا، ایک مخلوط نیت کر لی، کے ساتھ ساتھ نکاح کی بھی نیت کر لی. ایک خلاف اولا نیت کا صدور ہوا ہے، یعنی ایک بھول ہوئی، لغزش ہوئی یا رکھنا. لیکن میں نے کیا ان بڑی ہستیوں کی بھول میں خلاف اولا کام میں بھی، عمل میں بھی ہمارے لیے پتہ نہیں کتنی اللہ تعالیٰ کی رحمت کے سمجھ چکے ہوئے ہیں کہ انہوں نے خلاف یعنی اولا چیز کی نیت کیا کرنا. اور ہمیں قیامت تک کے لیے اپنی نیتوں کو خالص کرنے کا، اپنی نیتوں کو خالص کرنے کا حضور صلی اللہ علیہ وسلم کا پیارا فرمان مل گیا الحمدللہ. آپ اپنے ہے کہ تمام کے تمام اعمال کے دار مدار نیتوں پر الحمدللہ ہے. تو بھائی کی بات ذہن میں آ گئے ہیں کہ مکہ مکرمہ سے ہجرت کرنا فرض تھی، یا کرنا فرض تھی. صحابہ کرام ہجرت کر کے تشریف لے جا رہے تھے، لیکن ایک صحابی ہے ان سے مخلوط نیت ہو گئی. اگرچہ صحابہ کرام کی شان سے یہ چیز بعید تھی، لیکن صرف مخلوط اولا کوئی ہے کہ کوئی گناہ کا کام نہیں آ رہا تھا. ایک مخلوط نیت جو خلاف اولا کے درجے میں تھی، یا کرنا وہ ہو گئی. لیکن اس میں بھی اللہ تعالیٰ کی کتنی بڑی حکمت آگے کہ
تو صحابی کے خلاف و اولا عمل پر ہمیں ہمیشہ کے لیے اپنی نیتوں کو خالص کرنے کا حضور صلی اللہ علیہ وسلم کا مبارک فرمان مل گیا الحمدللہ، جس کے ذریعے پوری امت اپنی نیتوں کو اپنی نیتوں میں خلوص پیدا کرتی رہے گی. اگر ہے ہاں یہی الحمدللہ. تو بھائی بات ذہن میں آ گیا کہ ہاں یہی الحمدللہ. دیکھ رہے ہیں انشاءاللہ. چلیے آپ تلا ذرا فاب فکن آئی ہے تو آپ مفہوم نکال لیں گے انشاءاللہ کی رحمت سے. جزاک اللہ. یہ کر لیں گے ذرا ہے ہاں. آگے بھی تھوڑا سا اب آگے ہفتے سے نا انشاءاللہ آپ نے حدیث انما الاعمال بالنیات کا مطالعہ کرنا ہے. اب ذرا انشاءاللہ عبارت بھی چلے گی اس میں تھوڑا سا اجمالی ذکر خیر ساتھ ساتھ جتنا اللہ تعالیٰ کو منظور ہو بھی چلتا رہے گا. کچھ تھوڑا سا تفصیلی ذکر خیر جتنا اللہ تعالیٰ کو منظور ہو وہ شروع سے چلتا رہے گا اللہ کی رحمت سے. اللہ تعالیٰ اپنی مہربانی فرمائے. ہفتے سے انشاءاللہ شروع کر لیں. آگے آپ نے دیکھ کر آنا ہے الحمدللہ. اور ساتھ ہو سکے آپ آگے ہی مطالعہ کر لینا. آپ حاشیہ کر لیں گے نا اپنے طور پر کر لینا انشاءاللہ. مجھے کچھ سننے کا موقع مل گیا ٹھیک، ورنہ آپ اپنے طور مطالعہ جاری رکھیں انشاءاللہ. اللہ کی رحمت ہو تھوڑا انشاءاللہ تعالیٰ سن لوں گا. اور آگے بھی انشاءاللہ آگے پھر آپ آگے 2 حدیثوں کا مطالعہ کر لیں گے. ان کی عبارت سنوں گا انشاءاللہ اس میں سے. اور ایک حاشیہ چلو آپ نے حل کرنا ہے. کون سا کر لیں گے؟ 1 نمبر حاشیہ بابن کے اوپر کر لیں گے. بابن کے اوپر 1 نمبر حاشیہ دیکھنا اچھی طریقے سے یہ حل کر لینا. اور ایک یہاں پر ہے نا وہ اشدہ علیہ فیفسم انشاءاللہ. اس پر بھی آپ دیکھنا حاشیہ. تو جتنا ہو سکے حاشیہ خود حل کرتے رہنا. یہ کچھ ذکر خیر آہستہ آہستہ پھر شروع سے آئے گا انشاءاللہ کی رحمت سے. مزید تفصیل ہے پھر انشاءاللہ. پھر ساتھ ساتھ انشاءاللہ پھر جلد ثانی بھی اللہ تعالیٰ کو منظور ہوا شروع کر لیں گے الحمدللہ. ایسے ایسے چند دنوں کے بعد یہ 2 حدیثوں کا مطالعہ. میں نے عبارت سننی ہے اس کی اچھی طرح. ابن کے بارے میں تو قاعدہ معلوم نہیں ابن کے بارے میں. ہاں چلو انشاءاللہ مزید بھی انشاءاللہ کروں گا الحمدللہ. وہ بھی قال حدثنا کے بارے میں بتلایا تھا بتلایا تھا. کس کے ساتھ متعلق ہے یہ؟ ہاں یہاں بتلایا تھا سبق میں. اس سبق میں بتلایا پہلے بتلایا تھا. چلو ٹھیک ہے انشاءاللہ وہ بھی انشاءاللہ کر لیں گے اللہ کی رحمت سے. یہ بھی رد دیکھیں نا نیچے بھی دیکھیں. یہاں صرف نہ ہو کے دورے میں تو خوب یہ اس کا اجرا ہوتا ہے باقاعدہ ان 2 حدیثوں کا پورا جتنا اللہ تعالیٰ کو منظور ہوتا ہے. بھائی کچھ نہ کچھ ذکر خیر انشاءاللہ آ ہی جائے گا اللہ تعالیٰ کی رحمت سے. آپ کوشش کرتے رہیں لگے رہیں انشاءاللہ. اپنا وقت ہے جتنا ہو سکے اس کو قیمتی بنائیں. یہ 2 حدیثوں کی عبارت سنوں گا ہے. 1-2 ساتھ ہی عبارت پڑھ لیں پھر سب بھی پڑھ لیں. پھر آہستہ آہستہ پھر آگے بڑھتے جائیں گے. پھر آگے پھر 1 صفحہ 2 صفحے 3 صفحے 4 صفحے پھر آگے آہستہ سے بڑھائیں گے انشاءاللہ کی رحمت سے انشاءاللہ. لیکن آپ اپنا مطالعہ جاری رکھیں الحمدللہ. 2 انداز ہیں رکیے میں نے کہا. ایک ہے قرات کا انداز ہے. ایک یہ ہے کہ تھوڑا بہت ذکر خیر حدیث کی برکت سے جتنا اللہ تعالیٰ کو منظور ہو بھی ساتھ ساتھ چلتا رہے گا. کچھ اجمالی ذکر خیر جہاں اللہ تعالیٰ اللہ نصیب پائیں گے وہ بھی درمیان میں چلتا رہتا ہے. عبارت کے ساتھ بھی چلتا رہتا ہے الحمدللہ. اللہ تعالیٰ اپنی مہربانی فرمائے الحمدللہ. اللہ تعالیٰ اپنی بارگاہ. دور حدیث شریف کا سال یہ تو ایک برکت کا سال ہے نسبت کا ہی سال ہے. بس اپنے بڑی ہستیوں سے ایک نسبت کو جوڑنا ہوتا ہے اس میں الحمدللہ. اللہ تعالیٰ قبول فرمائے الحمدللہ. جزاک اللہ انشاءاللہ. پہنچنا ہے جگہ رہا